یہ ایک عام الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جب وہ ووٹ مانگنے آئے تو ان کو بتا دینا کہ عوام جانتی ہے تمہیں ووٹ نہیں ملتا، جب تمہیں ووٹ نہیں ملتا تو تم سازشیں کرتے ہو۔ اگر آپ نے نواز شریف کو ووٹ دینی ہے تو ایک اور ووٹ ڈالنا، یہ ووٹ ڈالنا کہ جیلوں کے اندر جو بیچارے چور بھرے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے چور، ان کو چھوڑ دو۔ مہرہ کون ہے؟ کیا مہرے کی سیاست چلے گی؟ آپ کی ووٹ ہمارے ججز صاحبان کو حوصلہ دے گی، طاقت دے گی۔ لاہور جواب دے گا، سازشیوں کو دفن کرو گی۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، جو این 120 میں انتخابی مہم اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، سیاسی ماحول بھی گرم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ قانونی محاذ پر بھی کافی سرگرمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نیب نے ایک طرف شریف خاندان کے خلاف 4 ریفرنسز دائر کر دیے ہیں احتساب عدالتوں میں، جبکہ نیب نے ہی آصف زرداری کے خلاف احتساب عدالت میں جو بریت کا فیصلہ تھا اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، جبکہ شریف خاندان کے خلاف 28 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر جو نون لیگ کی نظرثانی درخواست تھی اس پر اب سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جو کہ منگل کے روز کیس کی سماعت کرے گا۔ دوسری جانب نوٹس سیزن بھی پاکستان میں شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ایک طرف لاہور کی سول عدالت نے شہباز شریف کی جانب سے 10 ارب ہرجانہ کے کیس میں عمران خان کو عدم پیشی پر نوٹس جاری کیا ہے، جبکہ دوسری جانب این 120 کی الیکشن مہم میں شرکت پر نون لیگ کے 2 صوبائی وزراء کو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب سیاسی ماحول کیا رخ اختیار کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نیب کو ایک بار پھر کردار ملنے جا رہا ہے، ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید غنی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک احمد خان صاحب، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، جبکہ شہریار آفریدی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ ملک صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ عمران خان نے جو کل جلسہ کیا ہے لاہور میں اس پر کارروائی کی جائے، تو آپ کے اپنے وزراء جو ہیں وہ اس الیکشن کیمپین میں این 120 کی اس میں وہ مصروف ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی جاری کیا ہے آپ کے 2 صوبائی وزراء کو، بلال یاسین اور سیف الملوک کھوکھر کو، کہ وہ 8 اگست کو مریم نواز کے ہمراہ الیکشن کیمپین میں شریک تھے۔ تحریک انصاف تو آپ پر الزام یہ بھی لگا رہی کہ آپ سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ٹو سٹارٹ ود الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی ہر صورت پابندی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نوٹسز صوبائی وزراء کو ملے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے اور ان کو وہاں پر اپنی ایکسپلینیشن دینی چاہیے جا کر، اور جو الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو، دونوں کو ان کا پوری طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات جہاں تک بلال یاسین صاحب کا تعلق ہے، تو ان کا تو شاید پوائنٹ آف ویو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ وہ ان کی رہائش وہاں پر ہے اور وہ جو کیمپین تھی اس دن اس جگہ سے گزر رہی تھی، سو ان کا وہاں پر ہونا تو ایک نیچرل ان کا اپنا ریزیڈنس پہ ہونا تھا۔ ہی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ کیمپین۔ سیف الملوک صاحب کے حوالے سے وہ اول تو ہمارے صوبائی وزیر ہیں نہیں، اور دوسرا یہ مس کنسٹرو کیا جا رہا ہے کیونکہ پارٹی کی کلیئر ڈائریکشن ہے اور ہمارے کوئی بھی صوبائی وزراء، یہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے بھی کہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ہیونگ سیڈ سو، میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی ریگولیشن ہے یہ ریوزٹ ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر جو نیچرلی ان کے ونگز ہیں، یا عمران خان صاحب اگر اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی کنونسنگ نہیں کر سکیں گے، یا جو نارمل پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے اپروچ نہیں کر سکے گی ووٹر کے پاس، تو میسج نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس ضمن میں ایک درخواست پرویز ملک صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس میں دونوں پوائنٹ آف ویو کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے، یہ ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ رہے، اس میں گورنمنٹ کا انفلوئنس نہ آئے، لیکن کیونکہ یہ ڈیول ہیٹ ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، میں ایک پولیٹیکل پرسن بھی ہوں اور میرے پاس ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ اگر یہ ٹریس آف ایویڈنس نہیں ملتا کہ میں کوئی گورنمنٹ کا انفلوئنس کر رہا ہوں، تو میئر پریزنس آف می ان دیٹ کیمپین از ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ کہ میں نے کوئی وہاں پر اپنا آفیشیل انفلوئنس یوز کیا۔ تو اگر میں اس کانسٹیٹوئنسی سے بلانگ کرتا ہو رہی تھی اس میں یہ بھی ڈال دیتے بیچ میں؟ نہیں، دیکھیں یہ ضروری بات ہے، اگر یہ کہیں کسی لیول پر مس آؤٹ ہوئی ہے تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ تو بیسک رائٹ ٹو مائی
माई राइट टू कैंपेन जो एक इलेक्शनरिंग का प्रोसेस है, और मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर उस नेशनल असेंबली के कैंडिडेट का विंग हूँ या भले से फॉर दैट मैटर मैं पार्टी का सरबराह हूँ, और मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं कैंपेन कर सकूँ, तो ये आप मेरा बुनियादी हक मुझसे छीन रहे हैं। ठीक, तो इस पर इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। ठीक, सईद साहब, आपका जब इंतखाब हुआ रिसेंटली कराची में PS 114 पर, तो आप पर भी यही इल्ज़ाम लगा कि सूबाई वज़रा आपकी इलेक्शन कैंपेन में शरीक हो रहे हैं, और तो ये सूबाई वज़रा की शिरकत क्यों एक नॉर्म बनती जा रही है? और जिस तरह बात की मलिक साहब ने कि ये नहीं होना चाहिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई हेड है, सरबराह है, तो उसकी शिरकत जो है वो अगर नहीं होती तो कितना मुश्किल हो जाता है इलेक्शन कैंपेन को रन करना किसी इलेक्शन में। मैं एक तो इसकी वजाहत कर दूँ कि मेरे ऊपर वज़रा की कैंपेनिंग का इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने, सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का लगाया, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का लगाया। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, और जो लोग आपके वहाँ हैं, देखें, अगर कोई सरकारी वसाइल का मैं इस्तेमाल करूँगा तो नज़र आएंगे ना। अगर मैं अपने घर में बैठ के कर रहा हूँ तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। बिल्कुल। कोई वज़ीर, कोई MNA, कोई MPA मेरी इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया। ये जो ये रूल्स में कहीं नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई MNA MPA जो है वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेगा, जो गलत है। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। और इलेक्शन कमीशन में भी बाहर में बात खुद भी कर चुका हूँ, TV पे भी करता है, इवन असेंबली में भी की थी, सेनेट में भी की थी मैंने, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं बनाएंगे तो वो काबिल अमल नहीं होगा, और जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है वो काबिल अमल नहीं है, और उसकी वायलेशन हर इलेक्शन में होती है। मेरे सामने जो MQM की जो कैंपेन चली है उसमें MQM का कोई एक मेंबर असेंबली ऐसा नहीं है जिसने कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। पूरी की पूरी MQM वहाँ उतरी हुई थी। बिल्कुल, उनका मेयर, उनका डिप्टी मेयर, उनका DMC का चेयरमैन, सारे के सारे वहाँ थे, वसाइल इस्तेमाल करते रहे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान एक पार्टी के सरबराह हैं। अगर उनकी पार्टी का कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ रहा हो तो आप उनको कैसे रोकेंगे कि आप कैंपेन ना करो सिर्फ इसलिए कि आप MNA हैं? बिल्कुल। तो ये एक गलत एक तरीक़ेकार है जो इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया हुआ है। जहाँ तक मलिक साहब ने कहा कि वो बिलाल यासीन साहब वहाँ घर है उनका होगा, लेकिन उनको TV शोज़ में मैंने खुद देखा है जो हल्के के अंदर जो कैंपेन के हवाले से वो करते रहे, वो कर रहे हैं कैंपेन। वो बहरहाल अब अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई भी जवाब तलाश कर लेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि आप वज़ीरों को तो ठीक है, चले मन तक समझ में आती है कि वज़ीरों को कैंपेन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन MNAs को MPs को आप कैसे रोकेंगे? पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, और उनको आप कहें कि जी PTI के तो सरकारी वसाइल चले समझ में आती है, ना पंजाब में ना मरकज में, तो वो इवन अगर पंजाब में बेसिकली तो ये था ना कि आप की भी गवर्नमेंट है, आप कोई लोगों को एश्योरेंस दे रहे हो। ये नोटिस सिर्फ 2 लोगों को क्यों गया है? हाँ भाई, जो मैंने TV पे देखा, अखबार में पढ़ा कि परवेज मलिक साहब को तो कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया है। वो मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है। अब मुझे नहीं पता वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बेचारे कैंपेन के इंचार्ज हैं। इनके बहुत सारे MPAs MNAs वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि ये हर जगह पे होता है। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की देखे ना, उन्होंने ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जिसके ऊपर अमल नहीं हो सकता है, जिसकी वायलेशन शायद हर इलेक्शन में हो रही है, तो भाई उसको ठीक करें ना। और इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका अपना बनाया हुआ कोड है, उसको ये पार्टी के साथ बैठ के उसको रिवाइज करें, ठीक करें। शरार अफरीदी साहब, नोटिस एक खान साहब को भी आज मिला है लाहौर की सिविल अदालत की जानिब से, जो हर जाने का एक केस दायर किया था शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ, जो उन्होंने दावा किया था कि पनामा केस में खामोश रहने पर 10 अरब की ऑफर आई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो खान साहब ने तो उस वक्त कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आए, वो अदालत में आए, मैं फिर अदालत में जाके बताऊंगा उस शख्स का नाम जिसने 10 अरब की ऑफर दी। तो अब वो अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, अभी नोटिस आया है और खान साहब मुल्क से बाहर हैं, आके जो वादा उन्हें किया था वो निभाएंगे, और इंशाअल्लाह इस हवाले से ना सिर्फ अदालत को बल्कि पूरी कौम के सामने हकीकत सामने रखेंगे। इसमें तो दूसरी कोई राय है ही नहीं। और बार बार खान साहब ने उनको मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बावर कराया कि आप इसको आजमा लें, तो अभी बात आ गई है, तो इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जिन साहब के थ्रू उन्होंने ऑफर कराई थी, उनको बाद में जितना लान तान उन साहब के साथ इस पूरे खानदान ने किया, और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी मंजर आम पे आ जाएगा। तो ये कुछ दिनों की बात है, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, पूरे पाकिस्तान के सामने ये चीज खुल के आ जाएगी। वो नाम आपने अदालत में नहीं बताना, वो नाम आपने बाहर बताना है क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि अदालत से नोटिस आ गया है,
عدالت میں خان صاحب حاضر ہو کے پوری چیز قوم کی عدالت کی اور قوم کے سامنے رکھ دیں گے تو آپ کو بھی اور ٹی وی چینلز کے اینکرز کو, میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سب کو یہ چیز مل جائے گی. جسٹ ہولڈ یور ہارسز فار another 3 to 4 weeks, everything will be clear انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک. ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں نوٹسز نہیں, اب تو سمنز جاری ہوئے ہیں. یہ اس دعوے کو دائر ہوئے آلموسٹ اب 2 مرتبہ شاید پہلے نہیں, اس میں 4 پیشیاں ہو چکی ہیں. اس سے قبل نوٹس دیا گیا تھا کورٹ کی طرف سے. نوٹس پہلے لیگل نوٹس ہم نے بھیجا, پھر دعویٰ دائر کیا, اس کا جواب خان صاحب نے دینا تھا, جواب نہیں آیا. چلیں ان کا حق ہے, وہ نہیں دیتے. اب تو اس کو ایکس پارٹی پروسیڈ کرنے کے لیے ان کو لاسٹ اپرچونٹی گرانٹ کی گئی اور سمن کیا گیا کہ اگر آپ آ کے اپنا جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ ان کا حق ہوگا کہ وہ آئیں اور نہ آئیں, یہ ان کی مرضی ہوگی کہ وہ آ کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. لیکن ایک لیگل پروسیس جو ہے, یہ ایک پروسیس سرور کا ایک لا ہے, اس پروسیس سرور کے لا کے تحت وہ ایک سٹیج گزر گئی, لیکن وہ عدالت کے اندر آ کے انہوں نے نہ اپنی حاضری لگائی اور نہ ہی ان کا کوئی وکیل ابھی تک پیش ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے جواب دعویٰ داخل کیا. ملک صاحب, برطانیہ اور دیگر ممالک کے برعکس پاکستان میں جو قانون ہے یہ جو ہرجانے سے متعلق, اس پہ جو انہوں نے مقدمات دیکھے اس پہ بہت کم مقدمات پر پیش رفت ہوتی ہے. تو اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا کہ یہ کیس اپنے نتیجے پر پہنچے؟ دیکھیں ہمارے لائبل لاز جو ہیں وہ کوئی بڑے اچھے اور مؤثر نہیں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور جو لیٹلی پچھلے آلموسٹ 1 دہائی سے جو رجیم بن گئی ہے اور جس طرح کی ایک ایکوزیشنز کی رجیم میں انفیکٹ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا الزام میرے خلاف, میرا الزام آپ کے خلاف, اس صورتحال میں لائبل لاز کو سٹرونگ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے شہباز شریف صاحب کا بڑا سخت موقف ہے اس بارے میں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے یہ میرے اوپر ایک بہتان لگایا. تو اب اگر اس میں لائبل لاز سٹرونگ ہوں اور آپ تھرڈ پارٹی سے اپنا فیصلہ کروائیں, جج کے پاس چلے جائیں کہ جو سمر مجھے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, میرا موقف درست ہے, میں نے ایسی بات کبھی نہیں کی, اور اگر وہ سپیڈی ایفیکیشیس ٹرائل ہو اور اس کو فاسٹ ٹریک لاز سٹرونگ نہیں ہے یا پھر لوگ خود پرسیو نہیں کرتے کیسز کو؟ نہیں دیکھیں, اگر کیا وجہ ہے پھر میں پرسنلی اس پریکٹس کا حصہ رہا ہوں. آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو پرسو لاز, میں نے کوشش کی ہے کورٹس میں جا کے, لیکن بعض اوقات یہ مقدمات اتنی طوالت اختیار کر جاتے ہیں کہ لوگوں کا فوکس 2-3 سال بعد ٹوٹ جاتا ہے, پولیٹیکل ایونٹس آگے بڑھ جاتے ہیں. سو اس وجہ سے ان لاز کی ایفیکٹونیس ضروری ہے, ہر سطح پر ہونی چاہیے. کے بعد تو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سعید غنی صاحب, آصف زرداری صاحب کے نیب اساتذات کیس میں بریت کے خلاف جو نیب نے اپیل دائر کی ہے, اس پر آپ نے ایک موقف دیا کہ نیب جو ہے اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, اب وہ شرمندگی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو ایک اور جواز مل گیا ہے سندھ میں نیب کو غیر مؤثر کرنے کے لیے؟ نہیں, ان کیسز کا تعلق نہیں ہے سندھ میں جو نیب کے کیسز ہیں ان سے. نہیں, ایک اور جواز آپ کو مل گیا. دیکھیں, ایک تو میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نیب کا حق ہے کہ وہ اپیل میں جائے. اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں, وہ ان کا حق ہے. لیکن جو دورہ معیار ہے نیب کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اعتراض ہے اور ہر شخص کو ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے خلاف یہاں سے کیسز جب کواشمنٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ سے, اس وقت نیب نے ان کے خلاف اپیل فائل نہیں کی, اور اس کا تذکرہ ابھی پھر جو پاناما کی پروسیڈنگز ہوئی سپریم کورٹ میں اس کا بھی ہوا, اور اس پر ہوا اور سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا بھی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف جب ریفرنسز فائل ہوئے ہیں تو نہ ہی ان کے کسی اور فیملی ممبر کی اریسٹ کی بات کی گئی اور نہ ان کا نام ECL پہ ڈالا گیا. دوسری طرف اگر آپ ہماری طرف آ جائیں تو شرجیل میمن کے خلاف ایک نوٹس بھی اس کو نہیں ملا تھا کہ بھئی تمہارے خلاف یہ شکایت ہے, اس کا نام ECL میں پہلے ڈال دیا گیا تھا. ڈاکٹر عاصم کے خلاف انویسٹیگیشن بعد میں ہوئی ہے, انکوائری بعد میں ہوئی ہے, ریفرنس بعد میں فائل ہوا ہے, اریسٹ اس کو پہلے کر دیا گیا تھا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے لیے کہتے ہیں نا جنہوں نے وہ بیل بیفور اریسٹ کرائی ہوئی ہے, تو بھائی اس لیے کرائی ہوئی ہے کہ نیب ان کو نوٹس دیتا ہے, اس لیے اریسٹ کر لیتے ہیں, جا کے پہلے بیل اپنی کرا لیتے ہیں بیچارے. یہاں پر تو نہ ان کو بیل کرانے کی ضرورت پڑی نہ کوئی چیز تھی, اور چیئرمین نیب نے جو ہے وہ اپنا کردار مانگی تو تھی ECL میں نام ڈالنے سے, بٹ یہ کہ چیئرمین نے شاید بورڈ ہوتا ہے اس میں کیا ڈیسیجن ہوا انہوں نے نہیں کیا. تو اگر یہ ان کا معیار دورہ ہوگا تو یقیناً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا تو آپ کی ایکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کا جو قانون ہے وہ کسی ایک کے لیے الگ اور کسی دوسرے کے لیے الگ نہیں ہو سکتا. تو جو طریقہ کار نیب کا ہے اس پہ بالکل ہمیں اعتراض ہے, اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے اگر کیسز آپ دیکھیں
اس میں میاں نواز شریف صاحب نے خود تسلیم کیا، جو سہیل وڑائی صاحب نے کتاب لکھی ان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سے یہ کیسز بنوائے گئے. سیف الرحمان نے خود ان سے یہیں پر احتساب کی عدالت میں حامد میر صاحب کے سامنے معافی مانگی کہ جی میں نے زیادتی کی اور غلط کیسز آپ پہ بنائے. چودھری شجاعت وزیر داخلہ رہے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے منشیات کا کیس ان کے اوپر جھوٹا لگایا. اتنی ساری جب شہادتیں آپ کے پاس آ جائیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے یہ کیس بنوائے ہوں، اور اس کے بعد اتنا ٹرائل بھی ہوا، پھر یہ جتنی سزا آصف علی زرداری صاحب کاٹ چکے ہیں کچھ ثابت ہوئے بغیر، اگر ان تمام کیسوں میں ان کو سزا بھی ہو جائے اس سے زیادہ سزا وہ کاٹ چکے ہیں. نیب تو کہہ رہا ہے کہ سرسری سماعت کے بعد انہیں بری کر دیا گیا، جو کہ ایک غلط نظیر قائم ہوئی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیب تو آج کہہ رہا ہے کہ ایک سرسری سماعت کے بعد انہیں بری کر دیا گیا. اب اگر یہ غلط نظیر قائم ہوئی 17 سال کی سماعت بھی سرسری ہوتی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں مطلب. لیکن بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ جا کے آگے بات کریں گے اس پہ. صحیح. ملک صاحب 6,000 صفحات پر مشتمل ریفرنسز نیب نے شریف خاندان کے خلاف دائر کر دیے ہیں، جبکہ شریف خاندان اب تک نیب میں اس جواز کے تحت پیش نہیں ہو رہا کہ جو سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشنز ہیں ان پر جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا وہ پیش نہیں ہوں گے. اب تو منگل کو اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، تو عدم اعتماد تو شریف خاندان پہلے ہی نیب پر کر چکا ہے، تو پھر کیسے یہ کیس آگے بڑھے گا؟ ایکس پارٹی ڈیسیژن بھی آ سکتا ہے اس پہ. تو دیکھیے سمر، بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ابھی سید غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے پہلے کچھ چیزیں جو روٹین کے پروسیجر سے ہٹ کر ہوتی ہیں وہ تحفظات پیدا کرتی ہیں، شکوک پیدا کرتی ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کو شکوہ رہا ہے فرام ڈے ون کہ بھلے سے وہ مسلم لیگ نون کے سابقہ ادوار میں بنی ہوں، اور اگر وہ ریسیپیز فار دیٹ میڈنس آف چینجنگ گورنمنٹس اپون دا ایکوزیشنز آف کرپشنز، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں. میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ میرے بیگ میں ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے بیگ میں ہیں، لیکن سینیٹی پریویل کی تھی آن دا چارٹر آف ڈیموکریسی. بالکل. لیکن پھر سے بعض اوقات یو اگین لوز یور رائٹ ڈائریکشن، اور پھر غلطی ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کلاس ایک دوسرے کو ملائن کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی. کون کر رہا ہے غلطی؟ ایدر ویز چاروں طرف ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ طریقہ کار ہم تو پچھلے 70 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی مقتدر قوتیں ہیں جن کے نام کبھی سامنے نہیں آ سکتے، اور ہمارے پاس کوئی فٹ پرنٹ بھی نہیں ہے. میرے پاس تو ہو تو میں تو بورڈلی کہہ دوں کہ یہ ہے. آئی ڈونٹ نو اٹ. بہرحال اسٹل جن پروسیجرز کے اندر آپ پروسیجر سے ہٹ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں اور جو اسٹیٹیوٹ کے تابع نہیں ہوتے، ان کے اوپر شکوک اور تحفظات آتے ہیں. اور وہ شکوک اور تحفظات اس بات پہ بار بار آ رہے ہیں کہ بھائی جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن ایگزیکٹو کا اختیار تھا، کسی قانون کے تابع ہونی تھی، جج میڈ لاء کے تحت تو ہو نہیں سکتی، کیسے بنی؟ نہیں تو اب آپ کا یہ فرم ڈیسیژن ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا اب تو کیس ٹیک اپ تو ہو گیا ہے. میں دیکھیں میں تو اپنی ایک آرگومنٹ دے سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ ڈیسیژن میکنگ. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں سمجھوں گا یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا. ان کو کورٹس آف لاء میں جانا چاہیے، اپنا موقف دینا چاہیے، اپنے تحفظات رجسٹر کرنے چاہیے، اور وہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشنز میں بھی جانا چاہیے. ہم بے شک پارٹی میں تھن مائنورٹی میں تھے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ اپنی جگہ ہوگا اور اس کے پولیٹیکل لاسز اپنی جگہ ہوں گے. لیگل کانسیکوینسز کو بہر صورت فیس کرنا پڑے گا. آپ کو اس کی مینٹینیبلٹیز جو ریسٹرکشنز فرام ڈے ون چیلنج کرنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ ایسا فورم تھا جہاں پر آپ اپنی حق بات بھی کہنا چاہ رہے تھے، پروسیجر پرووائڈ نہیں کرتا تھا، آپ کو کہنے میں دقت پیش ہوئی، آپ کی بات تسلیم نہیں کی گئی. آپ کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ جو ٹرائل میں کی جاتی ہیں. اب تو نماز معکوس والا حساب ہے، الٹا سجدہ ہے. پہلے سزا دے دی ہے، ڈسکوالیفائی کر دی ہے، اب ٹرائل پہ لے کر جا رہے ہیں. جو کہ اس کا آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا اس ٹرائل کا، وہ آپ نے پہلے ڈٹرمن کر دیا. اب بنیادی طور پہ وہ کنوکشن جو 62(1)(f) میں بھی دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی تو ایک کمپٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن کی آپ کو ایک فیصلہ چاہیے تھا. اب کیا وہ آرٹیکل 184(3) میں کمپٹنس ازیوم سپریم کورٹ نے کی؟ تو ہم تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ آپ کی ہے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں. اب ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ غلطیاں ہیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 184(3) جو تھی، میں نے I took the labors to sit down and read کہ جو فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے 184(3) کو ڈالتے وقت کس مدعے کے تحت 184(3) کو انکلوڈ کیا. اس کا مقصد کبھی الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجنا نہیں تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا، چاہے میری پارٹی اس وقت آن دا ادر سائڈ تھی فار دیئر اون گین، غلط تھا، نہیں جانا چاہیے تھا.
اب یہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے 184(3) میں ہے صحیح. تو یہ تو بنیادی طور پہ شکل یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ 184(3) 2 وزراء اعظم کو تو گھر بھیج چکی. آگے کیا ہوگا دیکھنا پڑے گا. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک دن صاحب مائنڈ چینج ہوا پیپلز پارٹی کا. میاں صاحب جو بار بار ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ترمیم کی بات کرتے ہیں, مسائل تو آپ کے بھی یہ رہے ہیں, وزراء اعظم کا رخصت ہو جانا وقت سے پہلے. ہمارا اصولی موقف آج بھی وہی ہے جو آج سے پہلے تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن کی کلازز ہیں اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, یہ درست نہیں ہے. اور یہ تو آپ نے ابھی بھی جو انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ نے یہ سجیسٹ کیا امینڈمنٹ کے وقت میں بھی ہوا, پھر ہوا, لیکن بہرحال اس وقت نون لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ مناسب نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت نہ ہمارے کسی ایک فرد کو یا لیڈرشپ کو کوئی خطرہ تھا کہ ہم اس سے ہٹ ہوں گے. ہم تو ایک جنرل بات کر رہے تھے, وہ سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج اگر بات کی جا رہی ہے تو اس لیے کہ وہ کسی ایک فرد کو بچانے کے لیے ساری چیز ہو رہی ہے. ٹھیک, یہ فرق ہے. ہم نے بچایا تو نہیں جا سکتا ہے, ہم نے جو یہ سوموٹو کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا, اس پہ رائٹ آف اپیل کی بات کی تھی. اس وقت کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کا خیال تھا چونکہ ہمارے خلاف بہت ساری چیزیں ہو گئی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. اس پر بھی اس وقت بات نہیں کی گئی. پھر بعد میں جب نون لیگ کے اپنے اوپر چیز آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چیز ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اصولی طور پر تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ 62 63 میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہم صرف کسی ایک فرد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیں, یا ہمیں پھر انتظار کرنا چاہیے کہ جب تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کریں اور پھر اس کو ہونا چاہیے. منتظر حسن صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی. منتظر صاحبہ, ایک طرف بات ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کی بھی کہ آپ کی جماعت الزام لگاتی ہے نون لیگ پر کہ وہ سرکاری مشینری کا استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ وزراء الیکشن کیمپین میں سارے, آپ بھی غالباً وہاں پر موجود ہی ہیں, تو خان صاحب بھی وہاں پہ جلسے کر رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس میں تو یہ بھی منع ہے کہ کوئی بھی ایم این اے شرکت نہیں کر سکتا. تو خان صاحب تو خود ایم این اے بھی ہیں. نہیں تو خان صاحب کیمپین تو نہیں کر رہے. خان صاحب جلسہ کیا خان صاحب نے لاہور میں جا کے سب کے سامنے, تو یہ کیمپین ہی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں خان صاحب اس حلقے کے اندر 120 میں بالکل کوئی کیمپین نہیں کر رہے. 120 سے باہر انہوں نے جلسہ کیا ہے, 120 کے اندر انہوں نے جلسہ نہیں کیا. اور یہ ان کی پہلی اپیرنس تھی کل جلسے کی. جلسہ تو لاہور شہر میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں, 120 میں آپ نے کرنا, وہ تو 120 سے باہر ان کا جلسہ تھا. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں کوئی کیمپین کا حصہ نہیں ہوں, میں کوئی کیمپین وہاں کر رہی ہوں. لیکن آبویسلی ایز اے پارٹی کی ویمن ونگ پریزیڈنٹ, چونکہ خواتین کو سے میرا رابطہ ہے, اس لیے کوئی خواتین کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی خواتین کو مشورہ کرنا ہوتا ہے, یہ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, وہ میں ان کو دیتی ہوں. یا جو اگر جو خواتین کیمپین کے لیے اس حلقے کے لیے کام کر رہی ہیں, ان سے میرا کیونکہ لاہور سے میرا تعلق ہے, پرانا رابطہ ہے, اس لیے وہ میرے سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیتی ہیں. لیکن ذاتی طور پہ میں خود کوئی کیمپین نہیں کر رہی. تو یہ کیمپین جو ہے آپ کے ہم نے دیکھے ہیں کئی ایکٹیو لوگ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں, جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شفقت محمود صاحب کو ڈیلی بیسس پہ وہ بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. وہاں پہ آپ کے دیگر لیڈرز بھی نہیں, شفقت محمود صاحب کیمپین نہیں کر رہے. شفقت محمود صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو شفقت محمود صاحب اس کو دیکھتے ہیں. ادروائز شفقت محمود صاحب کیمپین نہیں کر رہے. کیمپین کی اجازت نہیں ہے ایم این ایز کو یا وہاں کرنی. ہمارے ساتھ منتظر صاحبہ, سیدن صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. سوری میں منتظر صاحب کنٹینیو کریں. یہ خیر اب ممکن ہے ان کی لاہور کی کیمپین میں کوئی نہ ہو. میرے اپنے حلقے میں عمران خان صاحب آئے, جہانگیر ترین آئے, شاہ محمود قریشی آئے, اور باقی اسد عمر صاحب وہاں رہے, عارف علوی صاحب وہاں رہے, ان کے سارے ایم پی ایز سارے آتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ میرا یہ خیال ہے کہ دس تھنگ یہ تو ایک بنیادی طور پہ ایک انتہائی غیر منطقی کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کچھ شکین. کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے نا, آپ اسی الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے, غلط ہے, صحیح ہے, لیکن ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ ڈینائی کر رہی ہے وہ کوئی مناسب وہ نہیں ہے. جی منتظر صاحب, میں بالکل ڈینائی کر رہی ہوں اور اس پہ میں قائم ہوں.
کیونکہ لاہور کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے غنی صاحب، وہ غنی صاحب اسی حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. لیکن جو یہ پابندی ہے، اب میں ویسے اس پابندی پہ کوئی ایگری نہیں کرتی ہوں کہ پارٹی کے جو ممبرز ہیں یا لیڈرشپ ہے ان کو وہاں پر ان کو روکنا یا نہ جانا کوئی میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی لاجک نظر آتی ہے. پارٹی کے الیکشن ہے، ایک اگر بائی الیکشن ہے تو وہ پارٹی کا الیکشن پہلے کہہ چکے ہیں. بالکل یہ بات کر چکے ہیں، یہ بات سعید غنی صاحب بھی کر چکے ہیں اور ملک احمد صاحب بھی کر چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف نون لیگ، تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ غلط ہے، الاؤ کرنا چاہیے. یہ پلس تو آپ کو آگی نا، تو اب الیکشن کمیشن اپنے اس پورے سلسلے کو ریوزٹ کرے. ہر جگہ بائی الیکشن، اس کے فوراً بعد پھر کچھ بائی الیکشنز ہیں، اور اگر یہ دقت جو وہاں پر کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں اس پر اپنے سخت لاز بنا دیں. دیکھیں اگر کے پی میں کوئی الیکشن ہوگا تو اس میں وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ابھی ہونے جا رہا ہے، اور اگر سندھ میں ہوگا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں ہوگا تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. تو سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آفیشیل پوزیشن میں گورنمنٹ میں ہیں. تو کیا پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو پابند نہیں کر سکتے؟ میں ایک سیکنڈ نظر، مجھے لیٹ می کنکلوڈ، مجھے ایک سیکنڈ، جی یہ ملک صاحب مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیں پھر آپ کہیں. دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن پابندی ڈال دے کہ حکومت کا اثر الیکشن پر نہیں آنا چاہیے، اور اس پہ کچھ اپنے وہ ضابطہ کار ذرا سختی سے بنا دے، اور وہاں پر اگر حکومتی مشینری یا حکومت کے اثر نظر آئے تو اس پر نوٹسز بھیجے. جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو وہاں پر کیمپین کرنے سے روکنا غیر منطقی بات ہے، سیاسی لیڈرز کو کیمپین کرنے سے روکنا غیر منطقی بات ہے، اس کو وہ ریوزٹ کریں. جی منیر صاحب آپ اپنی بات کرنے کی. جی میں اسی چیز کو یہی بات میں بھی کہنے لگی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو روکنے کا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جواز بنتا ہے، یا پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کو. ہاں جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ کیونکہ ان کی ایم این اے ہونے کے علاوہ، ایم پی اے ہونے کے علاوہ ایک ادر ڈیوٹیز بھی ہیں، اور جب وہ انوالو ہوتے ہیں تو گورنمنٹ مشینری انوالو ہوتی ہے. اس لیے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ان پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرشپ پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور باقی جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں جنہوں نے ایم این ایز میں عہدے لیے ہوئے، میں سمجھتی ہوں منسٹرز ہیں یا کسی اور آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، وہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ناظرین پروگرام میں ہماری گفتگو جاری رہے گی مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کر لیتے ہیں کچھ نیب سے متعلق ہی احتساب قوانین، اور اب چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے. سعید غنی صاحب اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، پرانے چیئرمین نیب صاحب، جن کے بارے میں گو کہ خورشید شاہ صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ قمر زمان چودھری صاحب کا جب تقرر ہوا تھا تو ان سے غلطی ہوئی تھی کہ اس نام پہ انہیں اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا. اب نئے چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے. اسی چیئرمین نیب نے اب کیسز بڑھانے شریف خاندان کے خلاف بھی آگے، اور آپ کا جو زرداری صاحب کے خلاف بھی جو اپیل دائر کر رکھی ہے. تو کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی کیا پرائیورٹیز ہوں گی اب نئے چیئرمین نیب کے سلیکشن سے متعلق، چونکہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنی ہے وزیر اعظم نے؟ دیکھیں میرا ذاتی نقطہ نظر ہے، یہ پارٹی کا نہیں ہے، کہ یہ جو طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا تھا بہتری کے لیے کیا تھا. کہ پہلے ماضی میں میاں صاحب نے سیف الرحمان صاحب کو لگا دیا، تو پھر مشرف صاحب نے اپنی مرضی کے کسی بندے کو لگا دیا، تو وہ پھر جو چاہتے تھے ان سے کروا لیتے تھے. تو کوئی ایسا طریقہ کا نکالا جائے جس پہ اپوزیشن اور جو ٹریجری بینچز ہیں اس میں اتفاق ہو. ایک کوشش ہوئی، کاوش ہوئی، اس میں کچھ ہوا، لیکن کیا ساری جو پارلیمانی پارٹی اس میں اب وہ اس میں اور کمپلیکیشنز آ جائیں گی میرا خیال ہے. جتنی آپ زیادہ پارٹیز کو انوالو کریں گے نا، کنسنسس بننا بڑا مشکل ہے. اب اس وقت نون لیگ کے وزیر اعظم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جماعت جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اس میں کوئی ان سے ایگری کرے گی. اچھا ادھر سے اپوزیشن کوئی نام دے دے گی تو یہ ایگری نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ اس چیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور میری رائے میں یہ اختیار ہمیں یا تو گورنمنٹ کو دے دینا چاہیے کہ وہ کر لے اور پھر پارلیمنٹ سے آ کے اپروول لے لے، تاکہ کم از کم اخلاقی طور پر گورنمنٹ کے اوپر ایک دباؤ تو ہونا کہ جی ہم نے ایک ایسے آدمی کو لگانا ہے تاکہ وہ پھر جواب دے بھی اس کے ہو سکے. صحیح. اور اس سے یہ کہ جتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا جب آپ کنسنٹریشن کرتے ہیں تو جو حالات ہو گئے اس میں عزت دار آدمی کوئی آتا نہیں ہے، چونکہ جو عزت کا جنازہ نکلتا ہے لوگوں کا، صحیح، اس پہ کوئی اچھا آدمی تو ملے گا نہیں. وہ پھر آپ پہ بھی بعد میں آتا ہے کہ آپ نے سلیکشن کی تھی. ملک صاحب پیپلز پارٹی نے سندھ میں نیب کے جو اختیارات تھے وہ کم کر دیے اور انہیں ریسٹرکٹ کر دیا صرف وفاقی اداروں تک.
کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنا احتساب کمیشن قائم کر دیا، تو اب نون لیگ کی کیا سوچ ہے احتساب سے متعلق؟ نئے چیئرمین نائب کا تقرر ہوگا یا پھر ایک نئے احتساب کمیشن سے متعلق جو بل ایک پینڈنگ ہے اس پہ آپ نہیں دیکھیں، میں اس پہ ایک بڑی میری تھوڑی سی ڈفرینٹ اس میں وہ اوپینین ہوگی. میں یہ سمجھوں گا کہ جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں جب آپ کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر آن سچ لائک ایکوزیشنز اور ایک بڑے کیس آف فرسٹ امپریشن میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے فرسٹ امپریشن کے اندر بہت ساری پرانی فاؤنڈیشنز شیک ہو گئی ہیں جیسے بڑے شکوک و شبہات ہیں. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اور آئین میں ہے کہ اس کا تقرر چیئرمین نیب کا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کنسنسس سے کریں گے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کنسنسس ایوالو نہ کریں اور کچھ انکانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا رستہ پہلی اینٹیاں رکھ لی جائے. سو یہ ان کو خیال کرنا چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کو. اور پھر اس سے اگلی بات جو ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ نیب کا جو لا ہے وہ طور پہ میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں ان کی. وہ کیوں کرتا ہوں کہ نیب کے لاز بہت سارے پروونشل اینٹی کرپشن لاز میں ڈبل جیپڈی کریٹ کر رہے ہیں، اور جو پروونشل ڈومین کے لاز ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹ کر رہے ہیں یہ فیڈرل لاز. اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ فیڈرل اسٹیٹیوٹ کو پریولنس ملے گی. سو ایک لیگل ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ ان کو خیال کرنا چاہیے جیسے کہ لے کے جا رہے ہیں. صاحب اب آپ کی ٹیک کیا ہے؟ چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے اکتوبر میں، اہم کیسے چل رہے ہیں؟ وہی طریقہ کار ہے وزیر اعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے انہیں سلیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیں جو طریقہ کار ہے فی الحال اسی پہ چیئرمین نیب کا تقرر. میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کو میں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اپوزیشن میں کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے، نہیں ہوتا، بہت سے ایشوز پہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ضروری ہے اپوزیشن پارٹیز کا. اگر اپوزیشن پارٹیز کا کنسنسس ہوتا ہے تو بعد میں اعتراضات بھی کم ہوتے ہیں اور ٹوٹل گورنمنٹ پہ آپ کو چھوڑ دینا کہ جی وہ تقرر کر دیں اور اپوزیشن پارٹی سے مشاورت نہ کریں. آئی تھنک بیکاز یہ ریپرزنٹیشن سارے اپوزیشن اور ٹریجری ساروں کی ایک جوائنٹ کنسینٹ سے یہ ہونا چاہیے. تو میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ اپوزیشن کو کنسنسس اس چیز پہ ڈیولپ کرنا چاہیے. نام آئیں سامنے اور ان کو ڈسکس کریں، بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور جو بیٹھ کے مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں وہی بہترین فیصلے ہوتے ہیں. یعنی تمام اپوزیشن پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے، نہ صرف قائد حزب اختلاف کو. جی ٹھیک ہے جی. اب جانی رائے تمام پارٹیز کا یہی موقف ہے کہ جو نئے جو چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے وہ اتفاق کی رائے سے ہونا چاہیے، اس میں دیگر اپوزیشن پارٹیز کا موقف بھی شامل ہونا چاہیے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.